گھریلو ناچاکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں, وجہ کیا ہے اور کیسے ٹھیک ہے ایک بندہ ڈپریس ہے, پریشان ہے, اپنی نفس کو کیسے نفسیاتی طور پر ہم کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, گھر کا مطلب ہے کہ آپ گھر کے اندر کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. میاں بیوی, ماں باپ بھی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں, تو یہ بہت بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کو ادارے کو چلاتے ہیں, اسی طرح اگر آپ گھر کو ایز اے ادارہ چلائیں گے, وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کریں گے, تو میں آپ کو بتاؤں آپ ڈپریشن سے انگزائٹی سے بچ جائیں گے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں سارا دن گھر میں کام کرتی ہیں, مرد سارا دن باہر کام کرتے ہیں, ہم ایکنالج نہیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مرد کہیں گے تم کرتی کیا ہو, اور بیویاں کہیں گی آپ بھی تو سارا دن باہر ہی رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ایکنالج نہیں کرتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ گھر میں کام کرنا ایک بہت بڑی جاب ہے, بچوں کو سنبھالنا بہت بڑی ڈیوٹی ہے, بچوں کی پرورش بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا, اس ذمہ داری کو ماں نبھا رہی ہوتی ہے, ساتھ میں باپ بھی جو ہے اس کا رول پراپر اسی طرح سے اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. جہاں پر مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ ہماری کمیونیکیشن ہے, ہماری بات چیت ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکنالج نہیں کرتے, کمپلیمنٹ نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو, میں کر رہا ہوں, میں ذمہ داری لے رہا ہوں, دوسرا نہیں لے رہا. جب ہم دوسرے پہ چلے جاتے ہیں تو دوسرا بھی تو اتنی ہی ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں بھی تو کر رہا ہوں, میں صبح سے شام تک کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں. کسی ایک کو انیشیٹو لینا ہے, اس نے کہنا ہے کہ تم نے سارا دن کام کیا, میں بہت شکر گزار ہوں. تو جب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں اسٹریس ختم ہوگا. سارا دن آپ گھر میں کام کرتے ہیں, یا باہر سے لوگ جب مرد گھر سے باہر کام کر کے واپس آتے ہیں تو آ کر ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے. اگر مرد ایک جملہ کہہ دے کہ تم نے سارا دن گھر میں بہت بہتر کام کیا, اور بیوی بھی یہ بات کہہ دے کہ آپ ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں آپ خود اچھا ہوگا. ڈپریشن, اسٹریس ختم ہو جائے گا. اسٹریس ڈپریشن شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے, ہمارا ٹیم ورک نہیں ہے. دوسرا دیکھیے, ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا براٹ اپ کیسے کرنا ہے. اس میں دونوں کی ذمہ داری موجود ہے. ٹھیک ہے, گھر کے مرد کم ٹائم دے پاتے ہیں, لیکن جتنا بھی ٹائم دیں وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ 10-12 گھنٹے گزاریں, وہ ماں گزار رہی ہوتی ہے, لیکن باپ جو بھی 1-2 گھنٹے گزار رہا ہوتا ہے اس میں آپ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ آپ دونوں کے رولز کیا ہیں اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے. دوسرا, بچوں کے ساتھ بات چیت بہت ضروری ہے. آپ کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں تو وہ ماں باپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر ایک ماں لڑ رہی ہے تو بیٹی بھی لڑے گی, اگر ایک باپ لڑ رہا ہے تو بیٹا بھی لڑے گا. کل میرے پاس ایک بچہ تھا, ایک فادر تھا, تو اس نے کہا کہ وائف کہہ رہی ہے کہ یہ ویپ کرتے ہیں, تو میرا بیٹا جو ہے وہ 2 سال کا ہے, اس نے بھی اٹھا کے جو ہے منہ پہ لگا لیا. تو کہتی ہے کیونکہ وہ باپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہمیں لے کر چلنا ہے. گھر کا ماحول آٹومیٹیکلی بہتر ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن, بات چیت, آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو دوائی ہے وہ بات چیت ہے, وہ کمیونیکیشن ہے, وہ ورڈز ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی, اور یہ ایک دوائی ہے جو آپ کو اینٹی انگزائٹی, اینٹی ڈپریشن اور اینٹی سٹریس کے طور پہ کام کرتی ہے. تو تھوڑا سا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا نا ایک مزاج بن چکا ہے, تعریف کرنے میں تو ہم بہت بخل سے کام لیتے ہیں. میں عموماً کرٹیسائز کرنا ہو تو 1 منٹ نہیں لگاتے. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, ہم سارا دن کرٹیسزم کے بارے میں سوچتے ہیں, میں نے اس کو یہ کہنا ہے, میں نے اس کو یہ کہنا ہے, میں نے اس کو یہ. ہم نے کبھی کمپلیمنٹ کے بارے میں نہیں سوچا. میرے پاس عموماً فیملیز آتی ہیں تو میں کہتا ہوں 5 کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں, ایک بھی نہیں آتا کسی کو, کیونکہ کبھی کیا نہیں نا کبھی. اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا کس طرح تھینک یو بولنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. میں آپ تھینک یو بول دیں, آپ باہر چلے جانا, لوگ تھینک یو, سوری, تھینک یو سر ایسے بولتے ہیں جیسے مفت کی کوئی چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سوری اور تھینک یو کو جو ہے ذرا مشکل سمجھا نہیں ہے. اور سوری اسپیشلی آپ کسی کو سوری بول دیں, ایسا تو ہوئے. اچھا, یہ بھی ہے پیرنٹس کے اندر, جو بچہ بڑا اچھا ہے نا, یہ تو ہے بھائی میرا بیٹا اور میری بیٹی, اور جو ہے نا ذرا شرارتی یا جس کی شکایتیں بہت آتی ہیں تو یہ ہے تمہاری ماں کا بیٹا, تمہاری اولاد. مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا ہے کہ اچھا بچہ باپ کا, اور ظاہر ہے تو دونوں کے, لیکن قصوروار ماں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, اپنے بچوں کو آن کریں. آپ کے 2 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, ان میں سے ایک لائک ہے اور ایک ایوریج ہے اور ایک بلو ایوریج ہے, وہ آپ کے بچے ہیں. جی, جو لائک ہے وہ تو نکل رہا ہے, جو ایوریج یا بلو ایوریج ہے اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ تم ڈفر ہو, تم سے ہوتا کچھ نہیں, تم نالائق ہو. میں آپ کو بتاؤں,
کہ جتنے نالائق ڈفر بچے ہوتے ہیں یہی محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور گھر چلاتے ہیں، لائک آگے نکل جاتے ہیں. تو آپ اپنی دیکھیں نا، آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہے، ہم گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں، کام آئے گی. تو میں بتاؤں آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ کو کام نہیں آئیں گے. اگر اس میں ایک لائک ہے تو ٹھیک ہے، لائک اگر وہ ہے تو قدرتی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے. لیکن اگر کوئی ایوریج ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جتنے لائک لوگ ہیں، ذہین بچے ہیں، میں عموماً پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ بہت ایکٹیو ہے، بہت انرجیٹک ہے، بہت لائک ہے، تو آپ الرٹ ہو جائیں، اس کے ساتھ کوئی ذہنی بیماری ہو سکتی ہے. اگر آپ کا بچہ ایوریج ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آپ کے اندر انرجی یا آپ کا آئی کیو لیول بہتر رکھا ہے تو ساتھ میں بیماریاں بھی جوڑ دی ہیں، بائی پولر، شیزوفرینیا، ADHD، اس طرح کی بیماریاں لائک اور ذہین بچوں کا مسئلہ ہے. تو گھر کے اندر ہم کمپلیمنٹ، ہم جتنا بھی پریز ہے انہی بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ایوریج ہوتے ہیں ان کو نہیں کرتے. دوسرا ایسے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں مائیں ان کو کہیں گے اپنے نالائق بچوں کی قدر کریں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، بڑے کام میں آپ بتاؤں ہم سارے نالائق ہی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے، تو ہماری قدر ہونی چاہیے. بالکل سر، آپ نے بڑی زبردست بات کی. اچھا یہ بتائیں کہ اینگر مینجمنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے. اب ایک گھر میں 2-3 افراد ہوتے ہیں، تینوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، چاروں کا مزاج مختلف ہوتا ہے. جب مختلف مزاج کے، مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، اب ایک شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو جب کوئی زیادہ غصہ ہوتا ہے تو باقی گھر والوں کا ریئیکشن کس طرح، سائیکولوجیکلی کیسے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے غصہ جو ہے ایک ہیلدی بیہیویئر ہے، ایک صحت مند ہے. اگر آپ گھر میں آئے ہیں اور آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے، دیکھیں آپ ہر چیز آرگنائز کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کہیں غلطی ہوئی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، اور غصہ وقتی طور پر ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا، خاموشی سے برداشت کر لیں. اگر ایک بندہ مسلسل غصہ کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کی کرتا ہے، وہ بیماری ہے. لیکن اگر کوئی روٹین کے مطابق، ہمیں دیکھ رہے ہیں واقعی میری غلطی ہے، ہم روزانہ سالن خراب کر رہے ہیں، یا ہم روزانہ لیٹ جا رہے ہیں، یا ہم روزانہ جو ہے ہیلمٹ پہ 5000 روپیہ پے کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ غصہ آنا جو ہے یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے ایک بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ مجھے گھور رہا ہے، یا میرا جو ہے فلاں میرے خلاف ہے، اور وہ غصہ کرتا ہے، تو وہ ایک ایب نارملٹی ہے. جو نارمل غصہ ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو علم ہے نا، جاننا کہ اگر کسی بندے کو غصہ کیوں آئے. غصے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جینون وجوہات بھی ہوتی ہیں. اگر ہم غصے کو جان جائیں تو میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ جو ہے غصہ کرنا چھوڑ دیں گے. اگر 2 منٹ ہو تو میں آپ کو بتاؤں، ایک رائٹر تھے تو وہ ایک پارک میں بیٹھے بک پڑھ رہے تھے، تو بڑے ان کی انٹرسٹنگ بک تھی. ان کو ایک بال آ کے لگی، انہوں نے دیکھا 3-4 بچے جو ہیں نا وہ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بال ان کو لگی. انہوں نے بڑا غصہ کیا، انہوں نے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، یہ تو پڑھنے کی جگہ ہے. بچے خیر چلے گئے، دوبارہ بال لگی، ان کو غصہ آیا. انہوں نے غصے میں بڑے بچے کو ڈانٹا، کان سے پکڑا، تمہارا کدھر ہے گھر والے؟ تو اس کا فادر ایک کارنر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس لے گیا. کہتے کیا تربیت کی ہے تمہارے بچوں کو، ان کو تمیز نہیں ہے. غصہ کرنے لگ گیا. وہ خاموش بیٹھا رہا. اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا کہ دیکھیں میں گاؤں سے آیا ہوں، میری وائف بیمار تھی، سامنے ہاسپٹل میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا. تو میرے بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب تھے، میں بھی ڈسٹرب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. ان بچوں کو میں اس لیے لایا ہوں طرح ان کا دل بہل جائے. وہ رائٹر کہتا ہے کہ میرا غصہ فوراً محبت میں بدل گیا. آپ یہ دیکھیں جیسے ہی ہمیں علم ہوتا ہے نا کہ غصے کی وجہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں وہی غصہ آپ کا پیار میں بدل جاتا ہے. گھروں کے اندر میں آپ کو بتاؤں آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کے بچے اگر غصہ کرتے ہیں تو بات کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے غصے کی کوئی وجہ ہو سکتا ہے کہیں کسی نے بلی کیا ہو، ٹانٹ کیا ہو، کرٹیسائز کیا ہو. میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر میں جو بیویاں ہیں، جو بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سارا دن ایک دوسرے کے رویوں کو سہتی ہیں. جب شوہر گھر آتا ہے تو اس کو صرف چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بات سن لے، سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹپس کے ساتھ ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ریلیکٹڈ ہوتے ہیں نا میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے ہوئے، جیسے آپ نے بولا کہ ایک چھوٹا سا سینٹینس جس میں آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر دیں، یہ گھروں میں پریکٹس نہیں ہے. اگر مرد کر دے تو رن مرید ہے، اور بیویاں جو ہوتی ہیں ان کے وہ کیا پیچھے بتا کے ساری باتیں. اچھا رشتہ دار بڑا خراب کرتے ہیں آپ کے ریلیشن شپ کو، تو وہ اس کی وجہ سے بھی وہ پھر کہتی ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں یہ غلط ہے. دیکھیے ہمیں پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا تو ہم ہر چیز ڈیزائن کرتے ہیں. اگر آپ کا اور آپ کی میاں بیوی کا ریلیشن ہے تو وہ بہت سیکرٹ ہونا چاہیے. دیکھیں میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے لباس کہا ہے،
ایک دوسرے کا پتہ ہے, لباس ہمیں ڈھانپتا ہے. تو اگر شوہر کی بات بیوی اور بیوی کی بات شوہر کرتا ہے تو پھر لباس نہیں ہے, وہیں پہ پرابلمز آ جاتے ہیں. اگر وہ جا کے بتائے گی کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تم جو ہے بڑی خوبصورت لگ رہی اور تم بڑی اچھی, اور تمہارا تو ماں کہے گی تو تیرا مرید ہو گیا, تو بہتر ہے کہ وہ اپنا کمپلیمنٹ اپنے تک رکھے, لوگوں کو نہ بتائے. اور دوسرا یہ ہے کہ گھروں میں بعض دفعہ پرابلمز ہوتے ہی تب ہیں جب ایک بات سن کر اگلی بات کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم تصدیق نہیں کرتے. جہاں پر تصدیق کی کمی ہوتی ہے وہاں پر یہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر رکھیں. دوسرا, اپنے رولز کو لے کر چلیں. دیکھیں, آپ کے گھر میں بہو ہے تو بہو کا رول بیٹی کا نہیں ہے, بہو کا ہے. ساس کا رول ماں کا نہیں ہے, ساس کا ہے. کبھی بھی ساس کو ماں نہ بنائیں, کبھی بہو کو بیٹی نہ بنائیں. اگر آپ بیٹی اور ماں بنانے کے چکروں میں ہوں گے تو وہاں پہ پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. بیٹی نہیں بن سکتی بہو, وہ بہو ہی رہے گی. ساس نہیں بن سکتی ماں, وہ ساس ہی رہے گی, کیونکہ یہ رول اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو میں عموماً کہتا ہوں جوائنٹ فیملی میں جو مدر ان لا ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ریہیبلیٹیشن ہے. لڑکیوں کو جو ساس سکھاتی ہے وہ ماں نہیں سکھاتی, اور اسی لیے گھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, اگر میری ماں میری وائف کو سکھاتی ہے تو مجھے فائدہ ہے نا, کوئی اچھا کھانا بنا لیتی ہے, اچھا گھر سیٹ کرنا. ساس ہی زیادہ سکھا سکتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ساس بھی کبھی بہو تھی, تو ساس ان سارے پروسیس سے گزری ہوتی ہے اور وہ سکھانے کے لیے جو ہے نا بہت مفید ہوتی ہیں.